ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، پھر اس غم کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تم پر طمانینت نازل کی، ایک اونگ جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، اور ایک گروہ وہ تھا جسے اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی۔ وہ لوگ اللہ کے بارے میں ناحق ایسے گمان کر رہے تھے جو جہالت کے خیالات تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے؟ کہہ دو کہ اختیار تو تمام تر اللہ کا ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن کا قتل ہونا مقدر میں لکھا جا چکا تھا وہ خود باہر نکل کر اپنی اپنی قتل گاہوں تک پہنچ جاتے۔ اور یہ سب اس لیے ہوا تاکہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کا میل کچیل دور کر دے۔ اللہ دلوں کے بھید کو خوب جانتا ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ پھیری جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے، در حقیقت ان کے بد اعمال کے نتیجے میں شیطان نے ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا تھا، اور یقین رکھو کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا بردبار ہے۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، اور جب ان کے بھائی کسی سرزمین میں سفر کرتے ہیں یا جنگ میں شامل ہوتے ہیں تو یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ ان کی اس بات کا نتیجہ تو صرف یہ ہے کہ اللہ ایسی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ زندگی اور موت تو اللہ دیتا ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ تب بھی اللہ کی طرف سے ملنے والی مغفرت اور رحمت ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اور اگر تم مر جاؤ یا قتل ہو جاؤ تو اللہ ہی کے پاس تو لے جا کر اکٹھے کیے جاؤ گے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جنگ احد کے موقع پر جو عارضی شکست
کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑا اور بہت سے حضرات صحابہ شہید ہوئے، اس کے غم میں حضرات صحابہ کرام جو مبتلا تھے، تو ایک طرف تو ان کے غم کی تسلی کا سامان فرمایا گیا ہے، اور دوسری طرف اس غم کے موقع پر منافقین جو زخموں پر نمک چھڑکنے کے عادی تھے، وہ جو باتیں کر رہے تھے ان کی حقیقت بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کریمہ میں واضح کی ہے، اور ساتھ ہی یہ بتایا ہے کہ اگر کبھی انسان کو کوئی غم یا صدمے کا واقعہ پیش آ جائے تو اس میں اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اور اس میں فضول خیالات دل میں لا کر کے اگر یوں کر لیتے تو ایسا ہو جاتا، یہ خیالات انسان کو سوائے حسرت میں مبتلا کرنے کے کوئی اور فائدہ نہیں رکھتے۔ لہذا اس کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو کر، اور اگر کوئی صدمہ پیش آیا ہے تو اس میں اس صدمے کے اسباب میں اپنی غلطیوں کا احساس کر کے، اس کا ادراک کر کے آئندہ اس کی تلافی کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ان آیات کا مرکزی مفہوم ہے۔ ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جنگ احد کی شکست کا جو ظاہری سبب ہے وہ بعض حضرات کی اس غلطی کی وجہ سے تھا کہ وہ تیر اندازوں کا دستہ جو ٹیلے پر مقرر کیا گیا تھا وہ اپنے وقت سے پہلے اپنی جگہ کو چھوڑ گیا تھا، لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس غلطی کے نتیجے میں جو صدمہ پہنچا، اس صدمے کے ازالے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ تسلی کے سامان صحابہ کرام کو عطا فرمائے۔ چنانچہ ان میں سے ایک تسلی کا سامان یہ تھا کہ جب حضرات صحابہ کرام صدموں سے چور تھے، زخموں سے چور تھے، بہت سے صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے، اس صدمے کے عالم میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے صحابہ کرام کے اوپر اونگ مسلط فرما دی، یعنی نیند مسلط فرما دی۔ ابتدائی نیند کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو عربی میں نعاس کہتے ہیں، اردو میں اونگ کہتے ہیں۔ اس اونگ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں صدمے کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم پر نازل کی، کیا نازل کی؟ تب امانتاً، ایک اطمینان کی کیفیت یا طمانینت، نعاساً، اور وہ طمانینت کی کیفیت ایک اونگ کی شکل میں تھی، یغشا طائفۃ منکم، جو تم میں سے کچھ لوگوں کے اوپر کو ڈھانپ رہی تھی، کچھ لوگوں کے اوپر چھا رہی تھی، ایسی نیند ہم نے اس کو مسلط کر دی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند ایک ایسی چیز بنائی ہے کہ ایک طرف تو اس سے تکن دور ہوتی ہے، اور دوسری طرف اگر کوئی آدمی کسی صدمے پریشانی میں مبتلا ہے تو صدمے اور پریشانی کا ازالہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس نیند سے ہو جاتا ہے۔ تو بعض صحابہ کرام پر جو زیادہ صدموں سے نڈھال تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت نیند مسلط کر دی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو صدمے کی شدت میں ان کی کمی آ گئی۔ یہ تو صحابہ کرام کا ذکر تھا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ منافقین کا ذکر کرتے ہیں کہ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، کچھ ایک گروہ وہ تھا جسے اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، یعنی اگرچہ منافقین کا ایک بہت بڑا حصہ جنگ احد کے شروع ہونے سے پہلے ہی الگ ہو گیا تھا، لیکن چونکہ ڈرپوک لوگ تھے، اس واسطے باوجود کہ کفار قریش میدان چھوڑ کر جا چکے تھے، اس کے باوجود ان کو یہ خطرہ لگا ہوا تھا کہ کسی نہ کسی وقت پھر دوبارہ یہ آ کر ہم پر حملہ نہ کر دیں۔ اور مسلمانوں کو جو صدمہ پیش آیا تھا اور جو تکلیف پیش آئی تھی، اس کے اوپر وہ اپنے خوب چبڑ چڑھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، اس وجہ سے یہ مسلمانوں کو صدمہ پیش آیا۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے،
شروع میں منافقین کا کہنا یہ تھا کہ کفار قریش کا جو لشکر حملے آور ہے اس کا مقابلہ کھلے میدان میں جا کر نہ کیا جائے بلکہ مدینہ منورہ میں قلعہ بند ہو کر کیا جائے، یعنی مدینہ منورہ ہی میں رہ کر مقابلہ کیا جائے کہ اگر وہ حملہ آور ہوتے ہیں تو ان کا دفاع کیا جائے، لیکن کھلے میدان میں نکل کر ان کا مقابلہ کرنا ان کی رائے نہیں تھی، اور بعض صحابہ کرام کی رائے بھی ایسی تھی۔ لیکن آخر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ اس پر فرمایا کہ باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے، جو کہ اکثریت کی رائے تھی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ تو اسی بات پر کہ چونکہ ہماری بات نہیں مانی گئی تو یہ تقریباً 300 منافقین جنگ احد کے شروع ہونے سے پہلے ہی واپس چلے گئے تھے۔ تو اس کا حوالہ یہ دے رہے ہیں کہ ہم لوگ در حقیقت شروع سے یہ کہتے چلے آ رہے تھے کہ باہر نکلنا مناسب نہیں ہے، اور دیکھو ہماری بات نہیں مانی گئی تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ صدمہ پیش آیا۔ تو ایک طرف تو ان کو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی کہ کہیں دوبارہ مشرکین حملہ آور نہ ہو جائے، اور دوسری طرف وہ مسلمانوں کو عار دلا رہے تھے، شرم دلا رہے تھے، اور ان کے زخموں پر مزید نمک چھڑک رہے تھے یہ کہہ کر کہ اگر ہماری بات مانی جاتی تو یہ صدمہ پیش نہ آتا۔ تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، ایک گروہ وہ تھا کہ جسے اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ کے بارے میں ناحق ایسے گمان کر رہے تھے جو جہالت کے خیالات تھے۔ وہ کہہ رہے تھے یقولون، وہ کہہ رہے تھے هل لنا من الامر من شیء، کہ کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے۔ یہ جملہ جو کہہ رہے تھے کہ کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے، یہ دو مختلف معنوں کا عکاس تھا۔ اس کے ظاہری معنی تو یہ بھی لیا جا سکتے تھے کہ اختیار تو ہمارا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لہذا اگر کوئی صدمہ پیش آیا ہے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس پر ہمیں شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک صحیح بات تھی، اس کا یہ صحیح مفہوم تھا۔ لیکن حقیقت میں ان کا مفہوم یہ تھا کہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، اگر ہمارا اختیار ہوتا تو ہماری بات مانی جاتی اور کفار قریش کے مقابلے کے لیے لشکر باہر نہ نکالا جاتا اور قلعہ بند ہو کر شہر کے اندر ہم مقابلہ کرتے۔ تو ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اور جب چونکہ اختیار نہیں ہے اس واسطے تم لوگ اس کی سزا بھگت رہے ہو کہ اتنے سارے صحابہ اس میں شہید ہو گئے۔ اصل کہنا مقصود یہ تھا، لیکن جملہ ایسا بولا هل لنا من الامر من شیء، کہ کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے، ایسا جملہ بولا کہ اس کا صحیح مطلب بھی لیا جا سکتا تھا، یعنی جو کچھ ہوا وہ تقدیر کے مطابق ہوا، انسان کی اختیار سے باہر ہے، لہذا اس ختمہ کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ قل، آپ ان کے جواب میں کہہ دیجئے کہ ان الامر کلہ للہ، معاملہ تو تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یعنی ان کی قول کا جو ظاہری مفہوم تھا اس ظاہری مفہوم کے مطابق جواب دے دیا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اختیار کسی کا نہیں ہے، اس اختیار در حقیقت اللہ کا ہے، اور جو واقعہ بھی پیش آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت سے پیش آیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر آگے ان کے اس قول کی قلعی کھولتے ہیں کہ یخفون فی انفسہم، یہ لوگ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں ما لا یبدون لک، جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ یقولون، اور حقیقت میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ لو کان لنا من الامر شیء، کہ اگر ہمیں بھی کچھ اختیار ہوتا تو ما قتلنا ہاؤنا، تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ اختیار ہوتا کہ سے مقصود ان کا وہی اشارہ کرنا ہے کہ ہم نے جو بات کہی تھی کہ باہر نکل کر نہ لڑا جائے، اگر وہ اختیار ہمارا ہوتا اور ہم لوگوں کو مجبور کر سکتے کہ وہ باہر نکل کر نہ لڑے، تو پھر یہاں پر قتل ہونے کی نوبت نہ آتی، اتنے لوگ قتل نہ ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ان کے اس خیال کی بھی تردید فرما رہے ہیں، یعنی یہ جو وہ آخر میں جا کر کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جاتا تو یہ واقعہ پیش نہ آتا، یہ بالکل جہالت کی بات ہے۔ اس واسطے کہ فرمایا کہ قل لو کنتم فی بیوتکم
لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی بیٹھے ہوتے، جیسا کہ تمہارا خیال تھا کہ ہم اپنے گھروں میں رہیں، تو جن کا قتل مقدر ہو چکا تھا اور جن کے بارے میں تقدیر میں لکھا تھا کہ انہیں قتل ہونا ہے، تو وہ خود گھروں سے نکل کر اپنی اپنی قتل گاہوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی یہ سمجھنا، جب ایک واقعہ پیش آ چکا ہو تو اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ اگر ایسا ہو جاتا تو یہ واقعہ پیش نہ آتا، اس کا حاصل سوائے حسرت کے اور کچھ نہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے کیا فائدہ؟ کیا وہ واقعہ لوٹ آئے گا، یا یہ وہ موقع لوٹ آئے گا کہ آدمی یہ کہہ دے کہ میں یوں کر لیتا تو بہتر ہوتا؟ ظاہر ہے کہ واقعہ تو پیش آ چکا اور اس کے لوٹنے کا بھی کوئی امکان نہیں۔ تو اب اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ اگر میں یہ ایسا کر لیتا تو نہ ہوتا، تو یہ ایک طرف تو انسان کے لیے حسرت کا سبب بنتا ہے، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کو ایک طرح سے نہ ماننے یا تقدیر کا شکوہ کرنے کا اس سے پہلو نکلتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کی تقدیر میں بات لکھی ہوتی ہے وہ تو ہر حال میں پوری ہونی ہے،